السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنے آقا ساری کائنات کے داتا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بابلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وقریبنا وشفیعنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا، اور بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، اور میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آستانہ ملا، اور درے مصطفیٰ تک سے جس کی رسائی شفاعت کا اس کو بہانہ ملا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج چند مسائل پر جو کہ ہمارے اسلامی بھائی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، ان کی وضاحت کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ جو عزت والے ہیں، اللہ کے نزدیک تم میں جو سب سے زیادہ مکرم ہے وہ کون لوگ ہیں؟ جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اور تقویٰ انسان کو کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کا ہر کام، ہر عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم نیک سمجھ کر، اچھا سمجھ کر اور کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، حالانکہ لا علمی کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو اچھا تو سمجھتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات ان کاموں کے کرنے سے ہم گناہگار ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے یہ لازم اور فرض ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ مکمل طور پر کورس حاصل کرنے کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اتنا علم تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے کہ جس سے کہ وہ اپنے عقائد کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال چیزیں کی ہیں ان کے بارے میں، اور جو حرام ہیں ان کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اور عقیدہ باطل کیا ہے اور عقیدہ درست کیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا گیا، اور دیکھا جائے تو آج کل یہ کافی اس کا رواج بھی اور رسم بھی پڑ چکی ہے، جسے دیکھو، اولاً تو آپ یہ یاد رکھیں، بزرگان دین کے مزارات پر جانا، بزرگوں کے دربار میں حاضری دینا، یہ بے شمار برکتوں کا باعث ہے اور بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ اس کو بھی بدعت و شرک کہتے ہیں، حالانکہ یہ روایات سے موجود ہے اور روایات شاہد ہیں اس پر۔ اللہ والوں کے دربار میں جانا، رب کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا، اس سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، رب کے محبوب ترین بندے ہیں، کہ جب ان کے وسیلے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو پھر امید قوی ہے کہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، انہی مزارات پر کہ جو کہ اصل ہو، کیونکہ آج تک یہ رواج بڑا پڑ گیا ہے کہ بہت سارے لوگ کے ساتھ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ فلاں میاں نے آ کر، فلاں بزرگ نے آ کر مجھے بشارت دی تھی کہ یہاں ہمارا دفن ہے اور یہاں ہمارا مزار بنا دیا ہے۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
تو برادران ملت اسلامیہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح خواب کی بنیاد پر بہت سارے لوگ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی ایسا ہوگا معاملہ کہ جنہیں خوابوں میں بشارت ہوئی ہوگی کہ فلاں میاں نے فلاں بزرگ نے آ کر مجھے بشارت دی ہے کہ یہاں میرا دفن ہے اور یہاں میرا مزار بنا دیا جائے، اور لوگ پھر وہاں فرضی مزار بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اس طرح قبر و مزار بنانا، ان پر فاتحہ دلانا، عرس کرنا اور جو ہے وہاں جا کر چادر وغیرہ کا اہتمام کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ایسی جگہ جانا بالکل غلط ہے، لہذا عند الشرع اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی خواب میں جو مزار بنانے کی بشارت اگر کسی کو دی جاتی ہے تو شرع کے نزدیک یہ کوئی شے نہیں ہے، شرع کے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت علی کی رحمہ نے فتاوی رضویہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے مزارات جو کہ خواب کی بنیاد پر، یعنی خوابوں میں بشارت ہوئی اور اس بنیاد پر جتنے بھی ایسے مزار بنائے گئے ہیں ان مزاروں کو اکھیڑ دیا جائے، ان کا نشان ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے اور اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے یہاں یہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے، کافی لوگ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ انہیں جہاں خواب میں بشارت ہوئی اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہیں اپنی جیب گرم کرنا مقصود ہوتی ہے۔ تو لہذا جو اصل مزار ہیں جو بزرگان دین کی، جہاں تاریخی معاملات ہوں اور جو ہے بزرگان دین سے وہ منقول اور جو ہے اس کا ثبوت ہو، تو ایسے مزاروں پر جانا یقیناً بے شمار برکتوں کا باعث ہے، اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ اللہ سے محبت کرنا ہے۔ تو یقیناً جو اصل مزار ہیں جو بزرگان دین کے مزارات ہیں ان پر حاضری دیں، اور حاضری دینے سے بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور بڑی سعادتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لیکن جن مزاروں کی کوئی اثر نہیں ہے تو پھر ان مزاروں پر جانا یقیناً ثواب نہیں ہے بلکہ یہ عذاب کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے اور اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ تو لہذا ایسے جتنے بھی مزارات ہیں جن لوگوں نے بنائے ہیں تو ان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ ان کا وہ نشانات ختم کریں۔ اسی طرح کا ایک سوال اور پوچھا گیا تھا، اور یہ بھی ہمارے یہاں عام طور پر رواج ہے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، کسی عورت کا اگر انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس کا جو تجہیز و تکفین کا معاملہ رہتا ہے، جو کفن دفن کا معاملہ رہتا ہے، تو ہمارے یہاں کیا رواج ہوتا ہے جو میکے والے ہیں ان کے لیے لازم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی میکے والا اس کا کفن یا اس کی تجہیز و تکفین کا اہتمام نہ کرے تو پھر اس کو ستایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، کوسا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں جو کفن کا معاملہ ہے یا تجہیز و تکفین کا جو خرچ کا معاملہ ہے تو اس کا شریعت نے یہ تصور دیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو پھر اس کا تجہیز و تکفین جو کی جائے، یعنی دفن میں جو بھی خرچ ہو تو جو اس نے مال چھوڑا ہے اس مال سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے، اس مال سے وہ خرچ کیا جائے۔ اور اگر اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو زندگی میں جس کے اوپر اس کا نان و نفقہ لازم تھا، یعنی زندگی میں جس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اس کا نان و نفقہ دے، تو پھر بعد وفات، بعد مرنے کے اسی پر لازم ہے کہ وہ اس کا کفن و دفن کرے۔ اور عورت کے تعلق سے تو خاص طور پر ہے، حضور اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے لکھا اگر کسی عورت کا انتقال ہو، کسی بیوی کا انتقال ہو تو اگرچہ اس نے مال چھوڑا بھی ہو، اگرچہ اس کی ملکیت میں مال ہو، اس نے مال چھوڑا بھی ہو، تب بھی شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا اہتمام۔ اگر ہمارے یہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے، اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہاں جو میکے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر لازم و ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا کفن و دفن جو ہے وہ میکے والے ہیں، اور اگر وہ نہ دیں، بہت ساری جگہ ایسا بھی ہوتا ہے میکے والے بڑے نادار اور مفلس اور غریب ہوتے ہیں، وہ نہیں دے پاتے تو پھر ان کو کوسا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے۔ بتایا کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو کفن دفن جو ہے اس کے مال سے کیا جائے گا، اور اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تو زندگی میں جس کے اوپر اس کا نان و نفقہ لازم تھا وہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرے گا۔ اور عورت کے لیے خاص طور پر کیا ہے کہ اگر اس نے مال بھی چھوڑا ہے تب بھی شوہر کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرے۔ اگر ہمارے یہاں میکے والوں سے جبرن لیا جاتا، ہاں وہ بات الگ ہے کہ میکے والے اہل ثروت حضرات ہیں، غنی حضرات ہیں، وہ اپنی خوشی سے جو ہے اگر وہ اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان پر زور دینا اور یہ لازم
خیال تصور کرنا کہ یہ انہی کے اوپر لازم ہے، یہی دیں گے، تو یہ غلط ہے، یہ غلط فہمی ہے، اسلام نے اس کا ہمیں کوئی تصور نہیں دیا۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہو اور ہم انہیں ضروری خیال کرتے ہیں، تو اس لیے لازم ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم جو ہے اسلام کے قریب آئیں اور مسائل کو سیکھیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر آگاہ ہو، تبھی ہمیں تقویٰ حاصل ہو سکتا ہے۔ تقویٰ بھی جبھی حاصل ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ کے نزدیک وہی لوگ مکرم ہیں، وہی لوگ معزز ہیں، وہی لوگ تعظیم و تکریم والے ہیں، وہی لوگ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں۔ اور تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ تقویٰ جب حاصل ہوگا کہ جب ہمیں علم ہوگا۔ تو رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک و مولا ہم سب کو قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔